مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان حضرت علامہ حافظ سعد حسین الرازقی یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت من سب نبی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز شاد پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے چمکی کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے اندھے شیشے جھلاجھل چمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص خدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، ہم سب حضور کے غلام، اور آج ہم اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے بابا جی کا وہ پہلی مرتبہ بیان پوری دنیا پر وائرل ہوا کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی ریڈ زون۔ ہمارے لیے ریڈ زون صرف 295 سی ہے، ہمارے لیے ریڈ زون صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ ہوگا کسی کے لیے ریڈ زون، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی منبر اور اسی مقام اور اسی علاقے سے ہے، اور ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے اور باقیوں نے پنجالی میرے موڑے پہ رکھ دیتی، ایک گل چنگی نہیں بارن۔ ہاں جی، او حضرت شاہ رمضان مہمی سن نا، 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوڑ تو کسی نے کہا شاہ جی آج بھی کوئی صحابہ ورگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگلے جمعے آمی تیرے میں بدہ دکھاواں گا۔ حضرت شاہ رمضان مہمی چہرے تے کپڑا کر کے آندے سن، گھوڑے ہوتے سوار ہو کر 40 کو تو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھن، تے آپ نے جو چہرے تے کپڑا چکیا نا، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا بھی اے او بندہ، تے فرمان لگے حضرت شاہ رمضان مہمی فرمان لگے شاہ جی ہاتھیاں دا بار گھوڑے ہوتے نہیں پائی دا، تے اسی دا جنہ دے نام لیواما اور جنہ دی مسند ہوتے کھڑے ہیں، اسی تا انہوں دے مقابلے کھوتے بھی نہیں نہ بڑھ دے، اس واسطے کہ کھوتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں ہے جی، اور گدا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت ہے آپ سواری فرماندے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس نے بلایا، فرمایا 10 بھئی تیری اگے نسل چڑھنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تیری نسل کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جناب ملکیت دیان تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سے سا، کہ انہیں 1000 باری کوشش کی تھی کہ وہ میری کانڈ ہوتے سوار ہوئے، میں ہر باری انہوں پرات کے تھلے سٹیا، میں کہا پیچھے ہٹ جا، میری کانڈ ہوتے خاتم النبیین نے سوار ہونا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی 10 تیرے جناب نسل کے کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل ہوتے 60 انبیاء نے سواری کی تھی، تسی آخری نبی ہو
لہذا میری ہن اگے نسل کوئی نہیں چلنی. حضور تسی آخری نبی ہو تسا سواری فرمائی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد انہیں خوہ میں چھلانگ مار کے اپنے آپ نو سپرد خدا کر دیتا. انہیں کہا حضور خاتم النبیین میری نسل بھی اس واسطے چل رہی سی کہ اس ہوتے انبیاء سوار ہون تے امام الانبیاء نے میرے ہوتے سواری کر کے اس گل دی بھی تکمیل کر دیتی. ہاں جی کھوتا ضرور ہے لیکن وہ بھی جانتا خاتم النبیین کون ہیں. ہاں جی تے جڑا آ جا کے میں بھی جناب ایک لائٹ رکھ کے آکھے میں بھی نبی ہاں وہ تک کھوتے جتنا بھی نہیں بڑھتا. اس میں کھوتے نہ بھی نسبت نہیں دیتی جا سکتی کیونکہ کھوتا بھی جانتا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. ایک عرابی حضور دی بارگاہ وچ آیا. اے ساڑی زبان گو کہندے ہیں تسی پتہ نہیں سگو کہندے ہو یا گو کہندے ہو. اللہ تعالی چھپکلی طرح بڑی ساری وہ شکار کر کے لے آیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا تسی عرش دیاں گلاں کردے ہو فرش دیاں گلاں کردے ہو جنت دیاں گلاں کردے ہو جہنم دیاں گلاں کردے ہو. گو جناب سامنے حضور دی سٹی کیا جے ایک گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تو میں مان جاواں گا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من تعبدو. انہیں جناب کہ اللہ ذی کرسی فی السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ساریاں پڑھیاں اللہ دی شان وچ آیتاں جتنیاں. انہیں کہ اللہ ہوئے جڑا عرش و کرسی دا مالک ہے جنت اس دی رحمت دا مظہر ہے جہنم اس دے جناب غضب دا مظہر ہے اور ساریاں آیتاں پڑھیاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو اے تو ہو گئی نا توحید تے ہن خالی توحید نہ گل مکمل نہیں ہونی جڑی خالی توحید نہیں پھردے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من انا اور کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. تسی اللہ دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو کائنات دی کوئی شے نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. اے تے جانوراں دی مثالاں نا. صحابہ سارے جمع ہوئے ایک جناب باغ دے گرد دروازہ بند کر کے کھڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میرے آقا نے پوچھا بھئی کی ماجرا بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اٹھ واشی ہو گیا وہ قابو نہیں آ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واشی ہے جڑا جاندہ اندر اس نے جناب چک بڑھتا اس نے کٹتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو. جب دروازہ کھولیا تے اٹھ نستا ہویا آیا حضور دے قدمہ میں لمبے لمبے ہونٹ رکھ کے جناب گڑگڑان لگ پیا. وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جو یہ جڑی یہ نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں. ہیں جی اور آج آگے کوئی کہے جناب ساڑھے بزرگ فرمانے ہوندے سن جڑی گڈی دی ایک لائٹ ہوئے اس دا چلان ہو جاندہ وہ کہے میں نبی ہوں. ہیں جی ساڑھے بزرگوں نے تا مثالہ بھی کمال دیتی ہیں. فرمایا جڑی گڈی ایک لائٹ نہ روڈ تے آوے کہ جناب اس دا چلان ہو جاندہ تے جڑا ایک آنکھ رکھ کے دجال علی آکے میں بھی نبی ہوں. اس نے مثال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ہوتا صفے امام انبیاء ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے عرش تے بلایا معراج تے بلایا ہے جی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال واسطے سارے انبیاء کٹھے کیتے سارے رسول کٹھے کیتے. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے حبیب انہاں دی امامت فرماؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایوان رسول دے مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں اے یاد رکھنا حضور دی آمد تو پہلے جس نے بھی دعویٰ کیتا اس نے دعویٰ خدائی کیتا کہ میں رب ہاں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے نال شانہ لے کے آئے کہ ہن کوئی خدائی تک دعویٰ کردا ہی نہیں جڑاندا او نبوت نو پیندا کیونکہ اللہ نے رسالت نو وہ مقام عطا فرما دیتا. اے نبوت تے رسالت دا مقام ہے. بھائی گل سنو اسا او خطیب تا نہیں جڑے نعرے ہوتے چلنا بارہ نعرہ تا لاؤ نہ چاہتا پتہ لگے حضور دے غلام جاگ دے بیٹھے ہیں. تاجدار ختم نبوت اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جڑی چیز دے کے بھیجی وہ قیامت تک بے مثال ہے. قیامت تک
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتر تے وہ بھی قیامت تک لا رہے بے ہیں جی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بنائے، صحابہ بنائے، وہ بھی قیامت تک لا رہے بن ہیں جی۔ کسے امت کسے نبی نو یہ صحابہ نہیں ملے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت بنائے، وہ بھی بے مثال ہیں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنائی، وہ بھی بے مثال ہے جی۔ اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس چیز نو نسبت ہو گئی وہ قیامت تک واسطے بے مثال ہو گئی۔ اور ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے وہ قرآن نازل ہوئے ہیں جی۔ وہ قرآن جڑا ہدایت لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس دے وچ شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جی۔ اس قرآن دی جناب شانہ لکھاں کروڑاں ہے جی، اربا شانہ دا مالک وہ قرآن ہوئے۔ کہ آج مسلمان آکھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہا قرآن تا وہ ہے جس نے تینوں ہدایت دیتی، پوری دنیا انسانیت واسطے ہدایت بن کے آیا۔ وہ روڈ جتھے جناب چنگم سٹنا اور جناب بسکٹ دے ریپر سٹنا اور تھوک سٹنا اتھے جناب جرم ہوئے، اتھے قرآن جلایا جا رہے ہوئے۔ پتہ ہے کیوں قرآن جلانے انہوں دا ایک گل ہے، وہ کہنے لے وہ قرآن ہے جڑا دنیا میں امن نہیں قائم ہون دیندا۔ کس لحاظ نہ کہ مسلمانوں کو جہاد اتے اباردا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ انہوں نے پتا کہ قرآن کے بے بار مسلمان کو نہیں پتا۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین ہیں جی۔ مسلمان نہیں جانتا کہ قرآن کے بے، کفر جاندا کہ قرآن کے بے، کفر جاندا کہ جس دن قرآن کھول کے مسلمان نے پڑھ لیا اور اس پہ عمل کر لیا، ساری کائنات کی نعمتیں قرآن مسلمان کے پیروں میں چھوڑ گیا۔ اس واسطے وہ قرآن چلاندا۔ انہوں نے قرآن نہ تکلیف اے بے اور تکلیف کوئی نہیں انہوں نے قرآن نال۔ انہوں نے قرآن نہ کہ تکلیف یہ ہوتا جناب مندے ہی نہیں، جاندے ہی نہیں، لیکن وہ یہ ضرور جان دیں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ وہ یہ جان دیں کہ اگر مسلمان نے قرآن اس طریقے نہ پڑھنا شروع کر دیتا جس طریقے نہ جناب قرون اولاد مسلمانوں نے پڑھیا، جس طریقے نہ حقیقی اور مومنہ نے پڑھیا، وہ قرآن کس طرح سی اقبال کے اندر کہ شرف النساء ہیں جی، شرف النساء گورنر عبد الصمد دی بیٹی وہ قرآن پڑھتی سی، سچے پاسے قرآن رکھتی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھتی سی تے قرآن دی تلاوت کرتی سی۔ اس دی والدہ ایک دن آ گئی، انہیں کیا بیٹی یہ کی کرتی جناب قرآن دے ساتھ نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی؟ انہیں کیا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن۔ انہیں کیا ہے دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں، بالکل درست چل سکتا۔ انہیں کیا کیویں؟ انہیں کیا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، تے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے۔ اور آج مسلمان کے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں۔ مسلمان دے ہاتھ انہاں دو چیزاں تو خالی اس واسطے خالی کہ اسا قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا ہے، قرآن نال کی کیتا حضرت اکرمہ اسلام لیان تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے آکھن ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین، یہ ساری رات قرآن پڑھن۔ اور جناب رومی جاسوس آوے مسلماناں دے لشکراں او آ کے دیکھن او کہن بھیجن جاسوساں نو یار ویکھ کے تاؤ کیڑیاں خوراکاں کھاندے اے کیڑیاں جناب تربیتاں لیندے نے، کیڑیاں مشقاں کردے اے کیڑیاں پریکٹساں کردے، سویرے میدان وچ آندے تے دند کھٹے کر کے رکھ دیندے، جناب لشکراں دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیندے، جا کے دیکھ کے آؤ تے اور رومی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہے او کہے عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار۔ انہیں کہا رات جدو رب دے اگے قرآن پڑھدے کھڑے ہوندے اور رب دے اگے نفل پڑھدے کھڑے ہوندے اور رب دے اگے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندے، ایویں لگدا ہے تارک الدنیا، انہاں نو دنیا دا پتہ ہی نہیں، اے جناب اللہ اللہ کرن والے صوفی لوگ ہیں۔ انہیں کہا جدو رب دے سامنے
راتی کھڑے ہوتے ہیں تو راہب معلوم ہوتے ہیں اور پھر کی ہوندہ وفرسان بالنہار انہیں کہا جب صبح گھوڑیاں دی پشتوں ہوتے سوار ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس طرح آگڑ کے بیٹھتے ہیں کہ جس طرح درخت ہو گئے انہیں کہا اور رات دے راہبن تے دن دے شاہ سوارن او مسلمان قرآن پڑھن ہیں جی او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و کسرا دیا نعمتاں انہوں دے پیروں میں دے دے تے آج مسلمان کیوں مار کھاوے کہ جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندہ بچہ قرآن پڑھن جا رہے ہوئے بلکہ پہلی تک گل ہے اس کو جناب مسجد بھیج دے نہیں جے جناب مسجد بھیج دیں تو اس دا ادھا سفارہ ایتھے باں تک لٹک رہے ہوندہ کہ جناب نہ کتھے تک آ رہے ہوندہ تے کپڑے پرانے تے میلے جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہے ہیں جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تا ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھے ہوندہ نمیاں جرابہ تے نمیاں ٹائیاں تے جناب نمیاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب یہ سکول پڑھن جا رہا میں کہ تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہے وے پھر قرآن نے بھی ساڑھے نالوں ہی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں جڑیاں جناب لکھا لکھا رب بڑھائی بیٹھے جنہاں دی کوئی شاید سچی نہیں وہ بھی آج ساڑھے ہوتے حکومتہ کرن تے جنہاں نے قرآن نو حکمت تالا منیا سی جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑیا اور سینے نہ لا کے رکھیا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیسر و کسرا دیا نعمتاں گھر وچ دیا گھر وچ ہاں قرآن نال جو سکیتا جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب ہے جی تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب ہے جی پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب ساری دنیا تے ہے جی قرآن دا پتہ ہی نہیں اس واسطے کفر جلا رہا قرآن ورنہ ہونا کوئی محمود غزنوی دا بارس تدریت جرت کسی دی قرآن چندہ ہے جی اقبال کہندہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آلے حرم کے سومنات ہیں جی قرآن پڑھن والے ہم تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ ساڑھے ہاں میار کیے ساڑھے ہاں میارے وے کہ بڑا خاندان ہوئے چودھری صاحب ہون پیسہ جناب گھڑیاں تے عمارتہ ہون میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے احد والے دن جنگ اولادیں 70 صحابہ دیاں لاشا پیان تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھئی انہاں چو مالدار کیڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہاں چو سب نہ وڈا کاری قرآن ہے اس نے سب نہ پہلے لے کے آؤ ہے جی پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر یہ نہیں کہ آج مسلمانوں جناب لتر کھان دی کوئی اور وجہ یہ لتر کھان دی یہی وجہ کہ جو اسا اپنے قرآن نہ کیتا جو اسا اپنے اسلام نال کیتا جو اسا اپنے دین نال کیتا تے جواباً پھر اللہ تعالیٰ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ ساڑھا بھی تا کوئی فرض بندہ نہ یار اسی خالی کلمہ پڑھ کے تا نہیں چھوٹ جاؤں گے جناب خالی جناب روزے رکھ کے تو نہیں چھوٹ جاؤں گے جناب خالی جناب زکاتہ دے کے تو نہیں چھوٹ جاؤں گے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل کی طرف جنہ دے دلوں وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڑ دیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پہ اور صحابہ کہتے ہیں سی جناب درختہ دے پتے کھا دے اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکرے نو میگڑی آندیاں ایترے سخت امتحان لے پھر جناب بدر وچ قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو کہ انہاں دے صحابہ نو لے گیا پھر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرمایا بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی پہلے 1000 فرشتے نہ پھر 2000 پھر 4000 فرشتے نہ پھر فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں تاں تے اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرین جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں میں کھانی سن وہ آج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑن کدی IMF دے در تے کھڑن کدی جناب سامراج دے در تے کھڑن کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑن کدی جناب انہاں لائنہ دے در تے کھڑن جنہاں نے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی ویسے وہ سوچ دیتا ہونن کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور کہنے انہیں اے انہاں دی اولادان جنہاں دے گھوڑے دیا ٹاپا نہ ساڑیاں عورتاں دے ہمن ڈیگ پاندے سن اے انہاں دی اولادان جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڑیاں بیویاں بچے نو راتی سواندیاں سان کے چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا وہ سوچ دیتا ہونے کہ اے مسلمانہ دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڑے نہ لڑنا سی لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہے
اسی موڑ موڑ کے لے آن گے اور جی سائنس اور میں کہا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو تو سب کے سائنس چو کٹیا ہے جی تسی کہہ ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاؤں اپنے امیر المجاہدین تے لکھا سلام ہونا آپ دی تربت دے آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے دے لبرلوں دے اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس کے خلاف ہیں فرمایا مولوی سائنس کے خلاف نہیں ہیں اس ملک دا سب نو بڑا سائنسدان کون ہے اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر فرمایا میں اس دے ہاتھ چومن اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا اور ظالموں اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے اسی اس سائنس دے اوتے پیشاب بھی نہیں کردے جڑی کفر دا نام لوے جڑی کفر دے کام آوے جڑی کفر دی ترجمانی کرے اور مردودو 75 سال تا سائنس تسا پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہنے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے میں کہا اللہ تا حافظ ہے ہی ہے اس ملک دا اور اللہ بھی یہ چاہتا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت اور جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں وکھاڑیاں سن وہ بھی اج کشکول لے کے پھر دین ہے جی اور جنہاں نے قرآن دی حفاظت کرنی سی آج جو جناب اندر بڑھ کے بیٹھے ہوئے انہوں نے پتہ ہی نہیں اے ملک جناب جاوے جدھر مرضی جاوے اے ملک دی جناب پہلے جناب سیکیورٹی رسک سی اور معاشی رسک بھی بڑھا کے بھیج دیتا پوری دنیا دیتے ہو کہنے ہونے اوہ کیسی قوم ہے جی منگن والی قوم حالانکہ انہوں نے پتا کہ قوم منگن والی نہیں اے تک قوم انہوں اس قوم دی بارے سے جنہ دے 8 صوبے جو زکاة واپس آ جاندی ہاں کہنے اسلام کیسے آئے گا میں کہا اسلام تو اوکھا ہے ہی نہیں تو انہوں کس نے کیا اسلام ہوگا اسانو کہتے ہیں آپ کیسے لے کر آئیں گے میں کہا اسلام کوئی اوکھا نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے مسجد بیٹھیا تے گھر جانے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی اسلام کوئی اوکھا نہیں اسلام ایتھوں شروع ہوندا ایتھوں اس گریبان تو شروع ہوندا تے پھر جناب توڑ تک او خلافت تے عمارت دیاں عمارتاں تک اٹھا تک جاندا اسلام ایتھوں شروع ہوندا حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بنے تے آپ جناب نماز پڑھ کے جدو مسجد سے باہر نکلے آپ دی خلافت کا اعلان ہو گیا بیعت ہو گئی جدو باہر آئے تے جناب شاہی استقبال تو گھوڑے آ گئے بگیاں آ گئیاں بڑے بڑے شاہ سوار آ گئے بڑے بڑے کمانڈو آ گئے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی تسی کدھر انہوں نے کہا جناب یہ آپ کا شاہی پروٹوکول ہے آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں پیروں تے چل کے آئے سی گھروں مسجد تک تے انہاں پیروں تے چل کے واپس گھر چلا جائے گا چلو شاباش جناب شاہی استقبال سے جمع کرا دو کہنے جناب ہم یہ بند کر دیں ہم وہ بند کر دیں میں کہا انہاں مردودہ نو 4 دن بند کرو ہے جی انہاں دے پروٹوکول بند کرو انہاں دی جناب عیاشیاں اور بدماشیاں بند کرو انہاں دی اتوں لے کے تھلے تک انہاں دا سارا سامان بند کرو تے ملک ٹھیک ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے جی ایک وزیر اعظم سانو جان تو بعد خالی وزیر اعظم نہیں ایک جرنل بھی ایک سیاستدان بھی ایک ٹیکنوکریٹ بھی ایک بیوروکریٹ بھی ایک جناب سینٹ دا ممبر بھی ایک قومی اسمبلی دا ممبر سانو کروڑوں تے اربج پیندا یار انہوں نے کیتا کیوے کشمیر لے کے دیتا سانو ہے جی فلسطین فتح کیتا ہے جی انہوں نے بیلجیم جا کے جناب اپنے ویلے بنائیں انہوں نے کیتا کیوے انہوں نے کی خدمات سر انجام دیتیاں ایک جا کے آسٹریلیا جزیرے خریدے ایک جناب ہوتے جا کے جناب کمانہ سنبھال لوے اس ملک دا کون بارے سے ہوئے تسی پیدا تھے ہوئے ہو کھادا اس ملک دا نے اس ملک نو نچوڑ کے باہر جناب اپنی سوٹیاں بدلا کے تسی چلے جاندے ہو باہر جناب ہو جناب ساڑھے بزرگوں ویسے بھی کہاوت ہے کہ بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا بھیڑیا بڑھا ہو جائے اس نے دن ڈگ پین وہ بھی گھر اندر بیٹھ کے اللہ کرنا شروع کر دیندا اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیندا توبہ کر لیندا اے نواز شریف ہو بھیڑیا جیسے دند گر گئے لیکن اقتدار دی لالچ نہیں گئی پھر کہنا میں قوم دا مسیح بن کے تیار ہاں میں کیسے قوم جو تے کرونا دی
وبا آئی جناب ریڑی بان اور غریب لٹ گیا تینوں پتہ نہیں لگیا اس سے قوم دے ہوتے سیلاب آئے جناب قوم لٹی پٹی گئی تینوں درد نہیں اٹھیا جناب اس سے قوم دے ہوتے بڑیاں بڑیاں وبا آئیاں اور بڑیاں بڑیاں ڈینگی جیسے مشکلات آئیاں تیرے کان تے جو نہیں رکھی آج پھر اقتدار دی چمک نظر آئی تے واپس نظر آ رہا میں کیا پرانے شکاری ہیں لیکن شکار بدل کے آ رہا ہے کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے وہ باہروں لے کے آئیں ڈار میں کہا ڈار نہیں پیو جو بائیڈن نو بھی بلا لو اس ملک دی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی بازار مصر تے اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندا بچیا جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ جناب بیچے نہیں نا ادوں تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی تے کتھے جناب یوسف تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا جدوں تک تانوں سارے کو لتر نہیں نہ پہن گے ادوں تک تہاڈی معافی نہیں ہونی اج بھی موقع ہے جاؤ در رسول تے جا کے معافی مانگ لو کہو یا رسول اللہ ساڈے کو غلطی ہو گئی اور ساڈے نال جناب چھوٹے جے بنگالی اور ساڈے تو ہن جناب علیحدہ ہوئے کہ انہاں دی جناب اکانومی بھی ہر شے بھی اس واسطے کہ جناب رسول اللہ دے غدار نہیں ہیں انہوں نے جناب جس مقصد واسطے لیا اس مقصد کے پیچھے چلے رہن تسی یہ ملک عیاشیاں اور اکانومی واسطے نہیں سی لیا یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسطے لیا سی اور ساڑھے بڑے اپنی ہڈیاں جناب کٹ کے گلے کنواں میں ایویں نہیں سن سٹ کے آئے اور اپنی بیٹیاں نو جناب گلے دبا کر اتنے جناب شہید اس واسطے کر کے نہیں سنائے کہ اتنے آ کے اسی جناب ظالمہ دی اور جابرہ دی اور جناب انہاں دی عیاشی واسطے ملک بنا رہے ہیں انہوں نے نعرہ یہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا ساڑھے بڑے نے اس واسطے قربانیاں دیتی سن اور اپنی 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیتا سن کہ اسی اس ملک کے اندر جا رہے ہیں جس ملک دی جناب اتو لے کے تھلے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا راج ہوئے گا اور اتھے قال رسول اللہ دا راج ہوئے گا اتھے قرآن دے مطابق فیصلے ہون گے اتھے خالی ترازو بنا کے اتھے جناب مونو تے اے دلو ہوا اقرب للتقوی نہیں لکھا جائے گا بلکہ اتھے تو اس طرح دا قانون ہوئے گا کہ اس طرح مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد صرف مسجد پسند نہ آنتے مستری دے ہاتھ کٹ دے وے شاہ مراد کہ وہ مستری کٹے ہویا ہاتھ لے کے جناب قاضی دی عدالت سے چلا جاوے اور کہے او قاضی تو اللہ اور اس دے رسول دے جناب حکم دے مطابق بیٹھیا یا شاہ مراد دے حکم دے مطابق بیٹھیا انہیں کہا ہویا کیے انہیں کہا دیکھ میں اتنا ہتھا دے نال مسجد بنائی شاہ مراد مسجد تم دیکھن آیا پسند کرن آیا اس نے پسند نہیں آئی اس نے میرا ہاتھ کٹ دیتا تے قاضی نے اس سے ڈیم شاہ مراد کو اپنی عدالت سے طلب کر لیا اپنی عدالت سے طلب کر لیا انہیں کہا شاہ مراد 10 اے تو آندہ ہاتھ کیوں کٹیا انہیں کہا میں نے مسجد نہیں پسند آئی انہیں کہا اس دا ایک جرم تا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ قرآن وچ کے ہاتھ دا بدلہ ہاتھ تے آنکھ دی بدلہ آنکھے جان دا بدلہ جانے اپنا ہاتھ بار کر کہنے قاضی جناب شاہ مراد نے اپنا ہاتھ آستین چو اینکر کے باہر کر دیتا اینکر کے باہر کر دیتا جدو باہر کڑیا تے مدعی چیخ اٹھیا انہیں کیا علامہ اقبال کہندا دیکھ ہوئے مسلمانہ ایک پاسے ایک مستری کھڑیا چونٹی کھڑی اور ایک پاسے ایک وقت سلیمان کھڑیا لیکن جدو اینکر کے باہر کڑیا تے مستری چیخ اٹھیا انہیں کیا میں اللہ اور اس تے رسول تے نہ تے اس نو بخشیا اقبال کہندا دیکھ ایک چونٹی نے ایک سلیمان جو تے برتری حاصل کر لی صرف اور صرف رسول اللہ دے دین نال حاصل کر لی اور ایتے 70-75 سال ہو گئے اور بابے جناب بڑھے ہو کے مر جاندے اور نجیب اللہ معصوم دا کیس اور نقیب اللہ معصوم دا کیس اس دا باپ انصاف مانگدے مر گیا انہاں نو اتنی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی نو جناب عدل اور انصاف اور کرسی عدالت تے بیٹھ کے جناب چھوڑے ہو کے بیٹھن اور جی کہ کوئی ساڑھے ورگا چلا جائے مولوی تم نے ملک میں یہ کیا ہوا ہے میں کہا جے مولوی نہ ہونا ملک دے تے تواڈے پیو راتوں رات انہوں امریکہ کے بیٹھ چھڑن اے صرف مولویاں کو ڈر دیں خدا دی قسم ڈر دیں ورنہ انہاں دا بس نہیں چلدا اے سویرے ایٹم جناب جھوڑی چ رکھ کے دیان کہ ساڈا پیو امریکہ ناراض ہے اے تسی رکھ لو انہاں نو پتہ کہ ایٹم دے بھی آئے تے مولویاں کو ایک اور ایٹم ہے جس دا نام لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہے جی. مسلمان جرنیل توسن حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. 86 سال دی عمر جنگ یرموک کے جا پہنچے. صحابہ کہنے جناب تاریخ کہندی اتنا بڑا دیو ہیکل, ایک رومی سردار آیا, پہلوان آیا, سپہ سالار آیا, وہ باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیتا. انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہ حضرت عمر بن مادی کرب 86 سال دی عمر وچ چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چ آ گئے. اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس رومی سپہ سالار دے جناب گھوڑے دی جناب تم نا اپنے ہاتھ لپیٹ کے لتاں اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات جو ہے گی جنے دا پتر ہے تینوں ہلا کے دکھا. ہاں جی اینو جنے دا پتر ہے تینوں ٹور کے دکھا. اور جناب صحابہ کہندے نے اوندا گھوڑا بھی بڑا دیو ہیکل سی, وہ گھوڑے دا دم نہ پڑ سکیا. حضرت عمر بن مادی کرب نے اس نو وڈ کے اوتھے رکھ دیتا. اور حضرت عمر بن مادی کرب ہون کہ جنہاں تے تلوار دا بڑا شورا سی, حضرت فاروق اعظم نے انہاں نو خط لکھیا, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار بڑا کاٹ کر دی, اس نو میرے کول بھیج. حضرت عمر نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار مدینہ پاک وچ منگا لئی. جدوں سامنے آئی نا تے حضرت عمر نے ایک مجاہد نو دے کے بھیجا, فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ. وہ گئے کسے جناب جنگ شریک ہوئے واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی؟ انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے کے ٹھیک کر دی, لیکن جتنا شورا سی, جتنا چرچا سی, جتنے جناب چرچے سن اتنے ہی کاٹ نہیں کر دی. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مادی کرب نو, فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کر دی. حضرت عمر بن مادی کرب نے حضرت فاروق اعظم نو کی لکھیا, فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا, جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی. ہے جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے, غوری بنا کے بیٹھے ہوئے, عبدالی بنا کے بیٹھے ہوئے, خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے. میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید آنی چاہیے. ہے جی حضرت خالد بن ولید کے سامنے تا ایک بندے نے کیا, انہیں کہا تہاڈے صاحب دا کی حال ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے دوڑ دلا دیتی, فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں, ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا, انہیں کہا خالد مینوں ایک گل کر, جنہاں دا تسی نام لیا, جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا, انہاں دی شاناں کی بن؟ ہے جی انہاں دی شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا؟ نہ دن دیکھ دیو, نہ رات دیکھ دیو, نہ صبح دیکھ دیو, نہ شام دیکھ دیو, نہ جنگل دیکھ دیو, نہ پہاڑ دیکھ دیو, جناب جدر آندہ طوفان مچا کے رکھ دیں دو, صفا الٹ کر کے رکھ دیں دو. ایک کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے؟ کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دیں گے. کہ انہوں نے کہا نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے. کہ حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیتا. آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنصر. اس دا ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من قفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جج چڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں. المرسل والا قدر المنصر, سچ آکھاں تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. ایسا ترجمہ حضرت پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں دوبرو کوس مثال دسن جدو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں. ہیں جی اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں. اے حضرت خالد بن ولید. اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی تا محمود غزنوی دی چاہی دی نا. ہاں جی محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون تا 17ویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیندہ, سومنات دا بت توڑ کے رکھ دیندہ. اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیندہ. اگر تو سائیں جناب بنائیں تینا واسطے غیرت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اور کدو غیرت جاگنی یار ناموں سے رسالت ہوتے ہو جائے. جغرافیائی سرحدوں کے ہم محافظ ہیں. میں کہا جغرافیائی سرحد کے محافظ ہو, موٹر بیمہ بھی گروی رکھی جاندے ہو, جناب سڑکاں بھی گروی رکھی جاندے ہو, ڈیم بھی گروی رکھی جاندے ہو, فضائی حدود بھی تو سا گروی رکھ دیتی, جہاز بھی گروی رکھ دیتے, سارا کچھ گروی رکھ دیتا. آخر تسی چاندے کیو. پھر اقبال خود ہی کہندہ پریشان نہ ہو, کہندہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رائی. اور پھر کہندہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ عالم پیر مر رہا ہے.
جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے کمار خانہ۔ اس کا ترجمہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج سے کرن گے۔ اتنی بڑی اقبال کر رہا اور کہندا ہوا ہے گو تم دو تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے گہن کہ جناب اتنے کوئی بھی ہوئے، عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے، شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے، تو سا حق دی گل کرنی، تو سا حق دے نال کھلونا، اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندا۔ حق 72 بھی ہوندا جا کے کربلا یزید نال جا کے ٹکر لے لیندا، ہاں، اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندا۔ اس ٹائم تا حکومت وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی۔ اور حضور نال وفا، اور حضور نال وفا کس طرح کرنی؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد، جنگ بدر تو بعد کافرہ نے گرفتار کر لے، آپ نو قید کر لیا گیا۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ دا، آپ نو قید کر لیا گیا۔ جدو آپ نو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا، ایک ٹکٹکی بنی، جناب مقام تنعیم ہوتے، جناب تختہ دار سجا دیتا، حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے۔ سنو اے میرے محبوب دے غلاموں، حضور دے غلام ہوندے کس طرح ہیں جی؟ حضور دے غلامہ دی ہر ایک دی شان نرالی، جس نو اٹھاؤ گے اس دی شان نرالی۔ حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے، پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جا۔ خبیب بن عدی ساڑھے جناب قابو چاہ گیا۔ حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے کہ آپ نے پوچھن لگے ہاں جی تہاڈی کوئی آخری خواہش؟ کہ آپ نے فرمایا یار میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو۔ تے جدو آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے، تے جب آپ نفل پڑھ کے تختہ دار دی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا؟ تے حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی، اے میری زندگی دے آخری 2 نفل ہیں، میں اللہ نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھن کہ حضور دے دشمن کتے نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے۔ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا۔ کوئی کینچی لے کے آیا، کوئی جناب تیر لے کے آیا، کوئی نیزہ لے کے آیا، کوئی بھالا لے کے آیا، کوئی خنجر لے کے آیا، آپ دے جسم نو کٹن لگ پے۔ آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہن دی امید بھی ختم ہو گئی، ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے، میں اس یقین نہ دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاء نو دوبارہ جمع کرے گا، پھر تو میں نو زندہ کرے گا۔ اس دوران کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچتا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جگہ تیرے نبی ہوندے، تیری جگہ تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے۔ حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نہ، اور فرمایا او کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ تے حضور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے؟ فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون، آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چھپے، خبیب نو تو ہن بھی یہ گوارا نہیں۔ اے حضور دے غلامہ دی شانان، اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اور اے یاد رکھنا، اور پھر حضور دے نا تے جان دیتی، پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے جناب ترانہ شہادت پڑھتے ہویا ہے دعا وے، پھر اے یاد رکھنا جنہ جنہ دے بارے انہاں دعا کیتی وہ بچیا کوئی بھی نہیں، اور بچے کوئی بھی نہیں۔ کوئی احد وچ ماریا گیا، کوئی مریسی وچ ماریا گیا، کوئی مستلق وچ ماریا گیا، کوئی حنین وچ ماریا گیا، کوئی تبوک وچ مارا گیا، جناب کسی نو جناب خندق لے ڈبی، ایک کوئی بچہ نہیں۔ اے یاد رکھو حضور دا نا ایسا اس نال ٹکر نہ لو ہیں جی، تساں سارے جناب الٹے کام کیتے ساریاں کیتیاں، حضور نال وفادار ہو جاؤ۔ آج بھی موقع جے حضور دے دامن رحمت نال ہو جاؤ۔ کہندے جناب ملکی معیشت، میں کہا دسو اے ملکی معیشت نو تباہ کنے کیتا؟ مولوی نے کیتا؟ اے ساری پڑھی لکھی دا کبھی نہ، انہاں جو کیڑا جاہل ہے، انہاں سارے پڑھے لکھے نے جناب کیتا۔ اے پڑھے لکھے جاہلن جے انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی سود نو ایک دن بھی نہ چلن دے، انہاں قرآن پڑھے ہوندا تے کدی بھی ظلم دے نظام نو ایک دن بھی نہ چلن
چلن دیں دے. انہاں قرآن پڑھیا ہوندہ تو عدل دا نظام چلان دے, لیکن انہاں پڑھی جناب او پڑھیا انگریز دیا ان کا لا کے. اقبال کہندہ دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. کہندہ نہ انہاں دے دلہ وچ حضور دی محبت ہے, نہ انہاں دی نکاح وچ طیبہ مدینہ منورہ دا رستہ. کہندہ دل سوز سے خالی ہے, نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. کہندہ تو کی سمجھنا اے اقوام عالم دے جا کے سامنے جا کے گلہ کرن گے, ڈٹ کے بیٹھ گے, اے جناب اتھے جا کے لمحے پہن گے. کہندے جی ہم نے اقوام متحدہ میں تقریر کی ہے. میں کہا چلیا اقوام متحدہ تقریر کرن دی لوڑ نہیں, تقریر ہوئے مسجد رحمت للعالمین تے کفر جناب اتھے بہ کے ترجمے کر کے سنے. تقریر دی اس کی لوڑ ہے. اقوام متحدہ تو کی کہنا سانو بڑا دکھ ہوندا جناب ساڈے آقا مولا دی جناب توہین ہوندی. ایتھے تے سکا چاچا پیچھے کھڑیا, مغیرہ بن شعبہ بھتیجا کھڑیا, انہیں حضور دی داڑھی والا ان صرف خوشامد واسطے ہاتھ کیتا. فرمایا آخر یادکا اللہ یت رسول اللہ واللہ تصل علیک. فرمایا چاچے اگر چھے تو چاچا خوشامد واسطے حضور دی داڑھی والا ہاتھ کر رہا, اگر دوبارہ ہاتھ پڑیا تو بڑھ کے رکھ دیں گے. تو صرف ہوتے ہے کہنا کیوں ہے اگر چھے اسی جناب ماڑے ہاں کمزور ہاں, ساڑا ایمان کمزور ہے, ساڑا حدود عربہ کمزور ہے, اسی ماڑے صحیح, لیکن ساڑے آقا مولا دے بارے کسی نے گل کی تھی تو اسی بڑھ کے رکھ دیں گے. جرت ہے انہوں دی گل کرتے دوبارہ. من سبا نبیان, من سبا نبیان, گستاخ نبی کی ایک سزا. میں کہا جدو ختم نبوت تے مسئلہ بنیا نا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جناب صحابہ نو جمع کر کے تقریر نہیں کی تھی. ایک اتھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جناب مجاہد ختم نبوت اول, مجاہد ختم نبوت اول ہیں جی, آپ نے پورے صحابہ نو جمع کیتا ہوئے تے ختم نبوت ہوتے تقریر. اسی تا ماڑے ہیں نا ساڑھے کوئی اقتدار کوئی نہیں, ورنہ ختم نبوت تے منکرہ نال جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں. 2 منٹہ نہیں گالے نہ لانے بڑھنا. ایک میں ہو سکتا جڑا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنے ہوئے, اس ملک دے اندر ختم نبوت دے جناب ڈاکو دندناتے پھرن, ایک میں ہو سکتا ساڑھے جنیا جیتے نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پھر بھی ختم نبوت واسطے ساڑھی گردن بابا جی کہنے سے ادھروں بھی حاضر ہے, ادھروں بھی حاضر ہے, جتھو دل کرے آ کے ساڑھے نال گل کرنا ہے. ختم نبوت واسطے, ناموس رسالت واسطے, حضور دے دین دے پرچم واسطے جتھو جس تا دل کرے آ کے آزما کے ویکھ لوے, بلکہ آزما کے ویکھ چکے. انہاں دی ہاتھ کڑیاں بھی اساں ویکھیاں, انہاں دی جیلاں بھی ویکھیاں, انہاں دے تشدد خانے بھی ویکھیں, انہاں دی گولیاں چلانیاں بھی ویکھیاں, انہاں دے پرچے بھی ویکھیں, سارا کچھ ویکھیں. پھر بھی کہنے ہاں بھولے نہ مرتے مرتے آداب ہوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. اسی اس گل دے قائل ہاں, اور یاد رکھنا اے ساڑی کوئی ریڈ لائن نہیں, نہ ساڑی جناب اے ساڑی شورا ریڈ لائن ہے, نہ ساڑی تحریک ریڈ لائن ہے. ساڑی ریڈ لائن ہے کوئی یہ حضور دی ذات ہے بس ہے جی. اور ساڑی جناب جدو بھی کوئی مسئلہ بنے گا اسی جناب اس واسطے نہیں پکاریں گے آؤ جناب ساڑے ہوتے مسئلہ بڑھ گیا, اسی اس واسطے پکاریں گے آؤ اللہ دے قرآن واسطے باہر نکلو, حضور دے نام واسطے باہر نکلو, اور اپنے ملک پاکستان واسطے باہر نکلو. ہے جی, اور کہتے ہیں جناب انہوں نے آئے روز جناب دھرنے دیے ہوتے ہیں. میں کہا سال ہو گیا کوئی دھرنا نہیں ہویا جناب, پٹرول 200 تو بھی ہوتے چلا گیا, ان تو میرا 250 تو بھی ہوتے چلا گیا. اے برکتہ ساڑھے دھرنے دیے سن کہ تھلے تھلے چیزیں سن, ان لوہ مزے سارے قوم بھی. اے جی مولوی آئے روز باہر نکلے ہوندے, میں کہا لو 1 سال ہویا نہیں نکلے, چس لے لینے پوری آنے گئی تو انہوں چس آجے. ہاں اسی تا جناب تیار ہاں, میں تو اپنے لوگوں نے کہنا اسی تیار ہاں, قوم نس جائے گی. اس پٹرول اس سے ملک دوبارہ 100 روپے دا بک سکتا جے قوم کھڑی ہو جاوے نال, مسئلہ ہی کوئی نہیں. الجہاد 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 لبیک لبیک. قوم دا خون بھی چوس لیا ہیں جی, ساری چیزیں کر لیا, لیکن آرام نہیں جناب. ڈالر آسمان نہ گلا کر رہا, سونے دی قیمت او جناب غریب دی بیٹی دی او کس طرح جناب سونا پوان گے, وہ تو لکھاں تو بھی میں اتنے چلا گیا کام, 2 لاکھ تو بھی اتنے چلا گیا ہے جی, 2 لاکھ تو بھی اتنے چلا گیا. غریب دی بیٹی مسکین دی بیٹی وہ کس طرح کریں گے جنہاں کو جناب وہ کیسے ذلیل ہیں یار, جنہاں کو سرمایہ انہوں نے پٹرول دیا لینا تے جڑے غریب ہیں انہوں نے آٹے دیا لینا, کیسے ذلیل ساڑھے ہوتے مسلط ہوئے. مطلب سوچنے والی گل تو ہے نا, جنہاں کو کوئی آٹا خریدن نہیں سکتے انہوں نے پٹرول دیا لینا, تے جنہاں بیچارے کو غریب ہیں جنہاں کو آٹا نہیں انہوں نے آٹے دیا لینا, تے یار سارے رڑ کے ایک باری انہوں نے جناب بار دیا لینا چاہنا مسلط کریے. لبیک 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 لبیک
مخلص ہو جائے، قوم سمجھے، قوم بھی پھر کہہ دیا نہیں جی ساڈا نواجہ آ رہا، اور جی ساڈا عمران آ رہا، اور کی عمران آ رہا یار، کوئی خدا دا خوف کرو، کوئی سمجھو گل نو۔ اے جناب وہی ہیں جڑے اندر وڑ کے وہ کہنے آزادی دی جنگ، میں کہا یار گجر خان بھی نہیں ٹپے آزادی دی جنگ چلو، کوئی گل نو سمجھا کرو، تسی بھی جناب جنہیں لایا گلی اندر ٹر چلی، کوئی گل سمجھنے والی بھی چلو۔ اگر یقین منو قوم کھڑی ہو جائے تو سویرے انہاں دیاں فلیٹاں لندن تے جناب جدے وال ٹور دئیے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن قوم بھی کہندی نہیں جی ایک باری آزما کے میں کہ تبدیلی لیانی، لے لی جی تبدیلی دی چس، ہے جی ہن جناب وہی دوبارے پرانے شکاری جال بدل کے لباس بدل کے دوبارہ قوم دے اوتے مسلط ہونے واسطے آ رہے ہیں۔ میں کہا بیڑیاں بھی چھاڑ دیندا، بڑھا ہو کے تینوں اقتدار دی لالچ نہیں جا رہی، تو آ بھی جا انشاءاللہ اس ملک کے چون حضور دا دین تخت تے آنا آیا۔ اور میں اپنے شاہ صاحبان سارے نہ گل کراں، میں کہا رب دی حکمتاں بھی بڑیاں ڈاڈیاں، ہاں جی ایک نوں تا ویسے اقتدار تو ذلیل کر کے لایا نا، جڑا جناب کہندا سی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، رب نے انہوں ذلیل کر کے لایا، باقی 12-13 بچے سن، رب نے کیا بھئی یہ تاڑی لمبی لینے نا باری باری مطلب ضلالت، اللہ تعالیٰ دی حکمتاں کی ہیں، رب نے انہوں تھوک تے بعد ذلیل کیتا، اے پی ڈی ایم والے نوں تھوک دے بعد 13 نوں کٹھے لایا تے 13 نوں کٹھے ذلیل کر کے رکھ دیتے تھا۔ اے حضور دا دین آئے گا تا برکت آن گیا، اور حضور دا دین آئے گا تعدل آن گیا، اور حضور دا دین آئے گا۔ ایک بیٹھیا اور جناب سندھ دا ڈاکو، اس نے اپنا پتر وزیر خارجہ بنا لیا، دوسرا وہ پھر صدارت دی امیدوار ہے، صدارت دا امیدوار وہ پھر جناب پھر اور جناب ایک نے اپنا بھرا وزیر اعظم بنوا لیا، وہ اپنی دھی نوں وزیر اعظم دیکھنا چاہتا یا خود دوبارہ آنا چاہتا، اور جناب باقی سارے اپنے اپنے کھان نو پھرن، کسی نو قوم دا پتہ نہیں۔ میں تو انہوں سچی گل دساں، یہ بڑی کھلی جی گل ہے، اسٹیبلشمنٹ دی لڑائی ہوئے، ہیں جی جرنیلہ دی لڑائی ہوئے یا سیاسیوں دی لڑائی ہوئے، یا جناب اس تو بعد کی نام ہے سیاسیوں دی لڑائی ہوئے، بیوروکریسی دی لڑائی ہوئے، پوری لڑائی دے اندر اے اردو گل پوری لڑائی، اوپر اسٹیبلشمنٹ نیچے جناب یہ قوم، اس پوری لڑائی کے اندر قوم کہاں ہے؟ عمران خان کو